بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد بچوں آگے 19ویں روح آ گئی ہے آمدنی اور خرچ کا انتظام رکھنا. یعنی مال کمانے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف نہ اور اسے خرچ کرنے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف نہ ہو. مال بھی کماؤ تو کیا ہو شریعت کے مطابق، مال کو خرچ بھی کرو تو دین کے مطابق. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی آدمی کے قدم حساب کے موقع سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو چکے گا، اور ان 5 میں سے 2 یہ بھی ہیں کہ اس کے مال کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، یعنی حلال سے یا حرام سے، اور کاہے میں خرچ کیا. تو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تفصیل اس کی ہے کمانے میں بھی کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے، جیسے سود لینا اور رشوت لینا اور کسی کا حق دبا لینا، جیسے کسی کی زمین چھین لینا یا موروثی کا دعویٰ کرنا کہ یہ زمین تو میری ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، یا کسی کا قرض مار لینا پیسے نہیں، یا کسی کا حصہ میراث کا نہیں دینا. بہنوں کو حصہ نہیں دیتے نا، یا جیسے بعض آدمی لڑکیوں کو نہیں دیتے، یا اس کے کمانے میں اتنا کھپ جانا کہ نماز کی پرواہ نہ رہے. السلام. ٹھیک ہے، یا آخرت کو بھول جائے. تو اس میں سے ہاں مل گیا ڈاکٹر صاحب. تو آخرت کو بھول جائے، یا زکوٰۃ و حج ادا نہ کرے. ٹھیک ہے نا، یہ آخرت کو بھول جائے یا زکوٰۃ و حج ادا نہ کرے، یا دین کی باتیں سیکھنا یا بزرگوں کے آنا چھوڑ دے. دیکھو، پیسہ کمانے کی خاطر بچوں اگر آپ لوگ کیا نہیں کرتے ہو، علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے نہیں ہو، بزرگوں کے پاس آتے جاتے نہیں ہو، تو ٹھیک ہے نا. اب بیانات ہوتے ہیں جی، لوگ اپنی کمائی کرنے لگے ہوں، ہم بھی کما رہے تھے، فلاں کر رہے تھے جی، 2 گاہک چھوٹ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا. تو کیا ہوگا، آپ کا دین بھی ایسے ایسا نکل جائے گا ہاتھ سے. اور اس طرح خرچ کرنے میں بھی کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے، جیسے گناہوں کے کام میں خرچ کرنا، یا شادی غمی کی رسموں میں یا نام کے لیے خرچ کرنا. یہ بڑا ظلم ہے. یہ جو شادی غمی کی رسموں کے اندر جو ہے نا، لاکھوں روپیہ جو ہے نا، کروڑوں روپیہ لوگ لگاتے ہیں، کروڑوں روپیہ. ٹھیک ہے نا، یا نام کے لیے خرچ کرنا، یا محض نفس سے خوش کرنے کی ضرورت سے زیادہ کھانے، کپڑے یا مکان کی تعمیر یا سجاوٹ یا سواری شکاری یا بچوں کے کھلونے میں خرچ کرنا. یہ دیکھو ذرا، ضرورت سے زیادہ کھانے، کپڑے یا مکان کی تعمیر یا سجاوٹ. ٹھیک ہے نا. یہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے بچوں، ضرورت کے تحت. اللہ تعالیٰ آپ کو شادہ گھر دے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آرام دے، سواری دیں، اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے لباس دیں، اچھی بات ہے. لیکن اتنا زیادہ کیا کرنا، برانڈز فلاں ہر چیز میری کیا ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھتے ہی کوئی بندہ کیا ہو جائے، جو دیا جائے جی، آتے ہی اس میں سے جو ہے نا، اس کی جو ہے نا حالت کیا ہو جائے. تو یہ اب دیندار لوگوں کے، بڑے بڑے علماء کی، بڑے بڑے بزرگوں کے گھروں کو آپ جا کے دیکھ لیں گے نا، تو آپ تھوڑے سے ذرا پریشان ہو جائیں گے. یقین کریں، آپ پریشان ہو جائیں گے. اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. دھوکہ یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو کس لیے کیا ہوا ہے، تاکہ دین کا کام کرنے کے اندر لوگوں کو کیا ہوگا، لوگ متاثر ہوں گے. لوگ متاثر نہیں ہوں گے. آپ کیا کر رہے ہیں، آپ حد سے زیادہ اس میں لگا دیا آپ نے، حد سے زیادہ اپنے چیزوں پہ لگا دیا کہ جی فلاں چیزیں ہو رہی ہیں. بعض کا تو مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جی 15-15 لاکھ کا صرف ایک ایک کمرہ کیا ہوتا ہے، سیٹ ہوتا ہے. 15-15 لاکھ روپے کا جو ہے بیڈ، ہر سال دوسرے سال چینج ہو رہے ہیں، فلاں چیزیں. اب جی اب یہ اس کا ہو رہا ہے تو اس کی طرح کی ہر چیز میچنگ ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، چاہے کوئی بزرگ کرے چاہے کوئی عام آدمی کرے، ہے وہ کیا ہے، وہ زیادتی ہے. کپڑے یا مکان کی تعمیر یا سجاوٹ یا سواری شکاری یا بچوں کے کھلونے میں خرچ کرنا. ٹھیک ہے نا. سو ان سب احتیاطوں کے ساتھ اگر مال کماوے یا جمع کرے کچھ ڈر نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں ایسا کرنا بہتر بلکہ ضروری ہے، جیسے بیوی بچوں کا ساتھ ہے. تو مال کمانا تو کوئی برا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو مال کمانا کوئی بری چیز تو نہیں ہے. مال کو خرچ کرو، اس میں سے جو ہے ٹھیک ہے، بیوی بچوں کے ساتھ میں کھانے پینے یا ان کو دین سکھانے میں روپے کی حاجت ہے، یا دین کی حفاظت میں روپے کی ضرورت ہے. کچھ نہ کچھ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس میں سے آپ کا دین محفوظ رہتا ہے. جیسے علم دین کے مدرسے میں یا مسلمانوں کی خدمت اسلام کی تبلیغ کی انجمنیں ہیں. آپ کو اللہ مال دے، آپ خرچ کرو، مدرسوں کے اندر خرچ کرو، مسلمانوں کی خدمت میں کرو، غریبوں کی مدد کرو. یا اسلامی یتیم خانے ہیں یا مسجدیں ہیں، خاص کر جب دشمنان دین ان چیزوں کے مٹانے کے لیے روپے خرچ کرتے ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ روپے کا مقابلہ روپے سے ہی ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع کے لیے پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان رسنے کا حکم فرمایا ہے کہ جی تم بھی کیا کرو، اعدوا لهم ما استطعتم، ہے نا، کہ تم بھی کیا کرو، استطاعت جتنی تمہاری ہے دشمنوں کے مقابلے کے اندر تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی گھوڑوں کے رکھنے میں خاص درجے کا ثواب اور ان گھوڑوں کی ہر حالت میں بہت بہت نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. گھوڑا رکھنا بھی کیا ہوتا ہے، اگر آپ رکھتے ہو تو اچھی گاڑی آپ رکھو، لیکن کیا رکھو آپ، اسی حد تک رکھو کہ جناب کیا ہے، آپ کے لیے کام آئے. یہ نہیں ہے کہ جناب
جو ہے نا میں نے بچے کے لیے اسپورٹس گاڑی جو ہے نا منگوانی ہے جی، کتنے کی آئی ہے جی؟ یہ لمبورگینی، پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، لمبورگینی ہے پتہ نہیں فلاں ہے جی، یہ اتنے کروڑ کی گاڑی جو ہے نا میرے بچے کی جو ہے نا یہ آ گئی ہے، اسپورٹس کار جو ہے نا فلاں آ گئی ہے، یہ جو ہے نا لیموزین آ رہی ہے جناب، ٹھیک ہے نا، فلاں چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو ایک وہ لگایا ہوا ہے، دیندار بھی جو ہے نا ان کے بچے بھی وہ موٹر سائیکل جی، 50 لاکھ کا موٹر سائیکل جی ہم نے بچے کے لیے دیا، کیا کریں جی، اس کا شوق ہے نا، کیا کریں جی، بچے کا شوق ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو بس ایسی حالتوں میں دنیا اور دین کی موجودہ اور آئندہ حاجتوں کی کفایتی قدر روپے حاصل کرنا عبادت ہوگا، اگلی حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس لیے یہ نہ کرو، دنیا داری میں نہ پڑ جاؤ کہ جو ہے بس، کیونکہ اب دنیا دار کیا کر رہا ہوتا ہے، دیکھو ایک ہے جو ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جو دنیا دار ہے، اور ایک ہوتا ہے جو ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو دین کا لبادہ اوڑھ کے پھر کیا کرتے ہیں، ہر اس کو کیا کر لیتے ہیں ہم، ہر اس کی توجیحات کر لیتے ہیں، فلاں چیزوں کی توجیحات کر لیں گے، یہ جی فلاں وہ ہو گیا، یہ تو ہم نے کسی لگایا تھا، اچھے اس میں سے نظر آئے۔ اب خالی دیواروں پہ وہ کیا لگایا ہوتا ہے، وہ بلائنڈس لگے ہوئے ہوتے ہیں خالی دیواروں کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر بلائنڈس، میرے اپنے گھر کے اندر جو ہے نا لگا ہوا ہے وہ بلائنڈ جو ہے وہ، خیر کھڑکی پہ لگایا ہوا ہے بیگم صاحبہ نے، لیکن میں اتنا اس کے اوپر میری ہمیشہ لڑائی ہو جاتی تھی میری بیگم کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر کہ بھائی بلائنڈ کی کیا ضرورت کیا ہے، اس میں سے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بلائنڈ کی کیا ضرورت ہوتی ہے گھروں میں لگانے کی، صرف اس لیے کہ جی دیوار کیا خوبصورت، تو پیچھے جو دیوار کو جو خوبصورت بنایا ہوا تھا وہ کس لیے بنایا ہوا تھا؟ یا تو ایک کھڑکی پہ لگاؤ تو چلو کوئی بات ہے کہ جی اس میں سے پردے جو ہے کھڑکی کو ایک وہ کرے، تو پردے بھی کیا ہوتے ہیں ایسے، اب جو ہم پردے لگاتے ہیں یہ ہم پردے کے لیے نہیں لگ رہے ہوتے، آج کل کے پردے آپ گھروں میں جا کے دیکھیں گے وہ خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں، وہ گھر پردے کے لیے نہیں ہوتے ہیں کہ باہر سے چلو کھڑکی میں نظر نہ آئے، کیونکہ اگر وہ ہوتے تو یہ جو سفید وہ جو انہوں نے وہ ململ ٹائپ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کس قسم کے ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ کس کھاتے کے اندر ہیں، وہ کس کھاتے کے اندر ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں نیٹ کے جو ہوتے ہیں، نیٹ کے جی صرف مطلب ہے صرف خوبصورتی کے لیے ہیں، تو یہ کس میں آئے گا، یہ آرائش میں آ جائے گا، اور یہ کیا ہے شریعت کے اندر آرائش کا معاملہ جو ہے نا خطرناک ہے، آرائش کا جو معاملہ ہے ضرورت کا حاجت کا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ہی آرام کے لیے بھی جو ہے نا وہ بھی جائز ہے، لیکن جو چیز آرائش کے لیے ہو جائے گی زینت کے لیے ہو جائے گی وہاں پہ مسئلہ کیا ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمائی کی تلاش کرنا فرض ہے، فرض عبادت کے، تو ٹھیک ہے کماؤ، کمانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بس اتنا جس نے کیا ہو آپ کو۔ ابو کبشہ ماری رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا چار شخصوں کے لیے، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا ہے اور دین کی واقفیت بھی دی، سو اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے جاروں سے سلوک کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حقوق پر عمل کرتا ہے، یعنی یہ سب سے افضل درجے میں چار لوگوں کے لیے جو ہے نا دنیا کیا ہے اس میں سے، یعنی چار شخصوں کے ان میں سے، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے فرمایا کہ دنیا چار شخصوں کے ان میں سے ایک وہ بندہ ہے، یہ ایسے کے لیے کیا ہے دنیا، ٹھیک ہے اچھی چیز ہے، یہ چیزیں جو ہے نا وہ اچھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث روایت ہے، اس نے فرمایا یہ مال خوشنما خوش مزہ چیز ہے، اچھا مال اچھی چیز ہے، خیر ہے، اللہ نے اس کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا، اچھا جو سے اس کو حق کے ساتھ یعنی شرع کے موافق حاصل کرے اور حق یعنی جائز موقع پہ خرچ کرے تو اچھی مدد دینے والی چیز ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے جیب کے اندر، تاکہ استغنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیں آپ کو جو ہے نا کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کی جیب میں کیا ہونا چاہیے، حالات ایسے نہ آئے کبھی بھی، اللہ سے ہمیشہ یہ مانگو یا اللہ اتنا ہو کہ کیا ہو میرے لیے کفایت کر جائے کہ میں اس کے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اچھا مال اچھے آدمی کے لیے اچھی چیز ہے، اچھا مال اچھے آدمی کے لیے اچھی چیز ہے۔ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں صرف صرف اشرفی اور روپیہ ہی کام دے گا، دیکھو اس وقت اشرفی اور روپیہ کام دے گا، یعنی کیا مطلب آپ کی جیب میں کچھ پیسہ ہونا چاہیے تاکہ کیا کرو اس میں سے تو سنبھال کے رکھو نا، سنبھال کے رکھو، فضول خرچیوں میں نہ اڑاؤ، آرائش اور ان چیزوں میں نہ اڑاؤ، اس کو جو ہے اپنے پاس رکھ لو تاکہ آپ کا کیا رہے محفوظ ہوگا، آپ کا دین کیا رہے گا محفوظ رہے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مال پہلے زمانے میں صحابہ کے وقت میں ناپسند کیا جاتا کیونکہ کل میں دین کی قوت ہوتی تھی، اس لیے مال سے قوت حاصل کرنے کی ضرورت نہ تھی، اسے خرابی میں نظر کر کے دور رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں وہ مال مومن کی ڈھال ہے، حضرت سفیان ثوری کہہ رہے ہیں، یعنی اس کو بددینی سے بچاتا ہے کیونکہ کل میں وہ قوت نہیں، بس مال کے نہ ہونے سے پریشان ہو جاتے ہو، پریشانی میں دین کو برباد کر لیتا ہے۔
ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ہمارے پاس اشرفیاں نہ ہوتی تو یہ بڑے لوگ ہماری صافی بنا لیتے، یعنی ذلیل و خوار سمجھتے. اور ذلیل سے بعد دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. ہم مال کے سبب ہماری عزت کرتے ہیں، اور عزت کے سبب ہمارا دین محفوظ رہتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے ہاتھ میں کچھ روپیہ پیسہ ہو، اس کی درستی کرتا رہے، یعنی اس کو بڑھاتا رہے، یا کم از کم اس کو برباد نہ کرے. کیونکہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر اس میں محتاج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دین ہی پر ہاتھ صاف کرتا ہے. جسے ڈھال ہونے کے مطلب میں ابھی گزرا. اور یہ بھی فرمایا کہ حلال مال فضول خرچی کو برداشت نہیں کر سکتا. یعنی وہ اکثر ہوتا ہی اتنا ہے کہ اس کو بے موقع اڑایا جائے، ہوتا ہی نہیں ہے نا. تو اب شادی کے اوپر کیا کر دیتے ہیں، 50-50 لاکھ، 1-1 کروڑ روپے شادی کے اوپر لگاتے ہیں. عام شادیاں 50-50 لاکھ، اب تو کوئی وہی نہیں ہے. اور وہ بھی ختم نہ ہو، اس لیے ان کو سنبھال سنبھال کے ضرورت میں خرچ کرے، تاکہ جلدی ختم ہونے میں پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مال کو دیکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مال جمع نہ کرو، مال جمع کرو، اتنا جمع کرو کہ جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہو جائے، بہت نہ دوڑو اس کے پیچھے، لیکن اس کو فضول نہ اڑاؤ. اب شادیوں میں آپ نے فضول کیا کر دیا، 15 لاکھ کا کسی کو کھانا کھلا دیا، تو کیا آپ نے بڑا کمال کر دیا ہے؟ کون سا آپ کو کمال ہو گیا؟ انہوں نے کیا کرنا ہے، جا کے باتھ روم میں نکال کے ہی آ جانا ہے اس کو. تو کمال تو کوئی نہ ہوا اس میں سے، ادھر مفتی محمد صاحب کا وہ کر لینا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا کیا کمال کیا ہو جائے گا، آپ کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ تو آپ اس کو نہ اڑائیں، نہیں اس کو اڑائیں نہیں، اس کو سنبھال کے رکھیں اپنے پاس. کوئی چیز آپ نے لے لی ہے، اپنے پاس رکھیں اس کو. ٹھیک ہے. تاکہ کل کو اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اپنی ذات کے اندر سے بچوں کے لیے کسی جگہ کے اوپر بھی اس میں سے وہ خرچ کر لیں گے. ورنہ کیا رہے گا، آپ پریشان رہیں گے. اور میں سچ بتاتا ہوں آپ کو، میرے اوپر حالات آئے سارا کچھ. ٹھیک ہے نا. میرے پاس آئے حالات جو ایسا کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ تھا نا جیب میں، تو پھر کیا تھا، بچت رہی میری. ٹھیک ہے. تو اس میں سے آگے مساجی بھی آ گئی. تو میرے پاس ہے مال، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا، استغنا بھی دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. چلیں جی، اچھا جی، پھر آپ آگے. السلام علیکم. السلام.